السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لیسن آج کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 30 سے پڑھنا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے۔ اچھا، لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی آپ سے ایک حدیث شیئر کروں گی کہ یہ حدیث جو ہے یہ حضرت علی سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس فتنے کے شر سے بچنے اور نجات پانے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، تو اس پر حضرت علی نے، ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ کیا فتنہ آنے والا ہے یا رسول اللہ، ہم یہ کرتے، نارملی یہی سوال کرتے۔ لیکن انہوں نے کیا کوسچن کیا؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا فتنہ آنے والا ہے، کب آنے والا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہے۔ یعنی کہ ان کو عمل کی فکر تھی، وہ اصل چیز پر فوکس کرتے تھے، وہ ادھر ادھر کے سوالوں میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ، یعنی اس سے فتنے سے نجات کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا اس میں تم سے پہلے امتوں کے سبق آموز واقعات بھی ہیں اور تمہارے بعد کی اس میں اطلاعات بھی موجود ہیں، اور تمہارے درمیان جو بھی مسائل پیدا ہوں گے قرآن میں ان کا حکم اور فیصلہ موجود ہے۔ جو کوئی جابر یا سرکش اس قرآن کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا، اور جو کوئی ہدایت کو قرآن کے بغیر تلاش کرے گا، یعنی کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا قرآن کو چھوڑ کر، تو اس کے حصے میں اللہ کی طرف سے صرف اور صرف گمراہی آئے گی، ہدایت نہیں ملے گی اس کو۔ قرآن ہی، آپ نے فرمایا قرآن ہی حبل اللہ ہے، یعنی اللہ سے تعلق کا جو مضبوط وسیلہ ہے اور محکم نصیحت نامہ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اور یہی قرآن وہ حق مبین ہے جس کی اتباع سے خیالات کی کجی سے انسان محفوظ رہتا ہے اور زبانیں اس کو گڑبڑ نہیں کر سکتی، اور علم والے کبھی اس کے علم سے سیر نہیں ہوں گے۔ یہ لمبی حدیث ہے اور آگے بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مختصر سا آپ کو بتایا ہے حدیث کا مفہوم، کہ جو ابھی ہمارے لیے اس وقت یہ والی اتنی چیز بھی بہت کافی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے اوپر ہم وقت لگا رہے ہیں، اس کو پڑھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے، یا ہمیں یہ نہ محسوس ہو کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ تو حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بہت بڑا فتنے کا دور آنے والا ہے، اور اس فتنے کے دور میں، یعنی اس حدیث سے جو میں اس کی ایک ایکسپلینیشن آپ کو بتا رہی ہوں، ایک خلاصہ بتا رہی ہوں، کہ اس فتنے کے دور میں ان فتنوں سے بچنے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ کہ جو انسان قرآن سے جڑ جائے گا، جو قرآن کو پکڑ لے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، وہ ان فتنوں سے بچ جائے گا۔ اور جو ہدایت چاہتا ہے تو ہدایت کا راستہ صرف اور صرف قرآن سے ملتا ہے۔ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں اور آپ قرآن کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے ہدایت کی طرف جا رہے ہیں، تو فرمایا اس کو صرف اور صرف گمراہی ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے، قرآن ہی وہ رسی ہے کہ جو انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم قرآن سے جڑیں، ہم زیادہ سے زیادہ وقت اس قرآن کے ساتھ لگائیں اور اس کو سمجھیں۔ صرف قرآن کو پڑھنے سے قرآن سے ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر آپ خالی قرآن کی ریسیٹیشن کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں، تو آپ کو ریڈنگ کے مارکس ضرور مل جائیں گے،
کہ ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں، لیکن آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ ہدایت تو تبھی حاصل ہو سکتی ہے نا کہ جب ہم سمجھیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، اور سمجھ تبھی آ سکتی ہے جب ہم اس کو، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، اور عربی کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے گرامر جو ہے وہ سمجھنی پڑتی ہے. تو اگر ہم گرامر کو پڑھیں گے تو وہ مشکل ہے. ہر ایک بندہ جو ہے وہ گرامر کو سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہے اور ڈیووشن بھی مانگتا ہے کہ آپ ڈیووٹیڈ ہوں اور اس کو سیکھیں. تو یہ مشکل طریقہ تھا. تو کئی اسکالرز نے یہ ایک بہت آسان طریقہ نکالا کہ ان رولز کو فالو کرتے ہوئے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کی جو لینگویج ہے وہ سمجھ لیں گے. ہمیں عربی نہیں آئے گی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ یہ والے جو ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، آپ سعودی عرب جائیں اور آپ عربوں کے ساتھ عربی میں باتیں شروع کر دیں تو وہ آپ نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ قرآن کو سمجھ جائیں گے. قرآن کی جہاں تلاوت ہو رہی ہوگی، جہاں قرآن کی آیت لکھی ہوگی، آپ اس کو ترجمہ کر کے اس کا میننگ نکال لیں گے. تو یہ طریقہ جو ہے اس کو پڑھنے کا ہمیں یہ فائدہ ہے. اور پھر اسی حدیث میں ایک اور چیز آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا علم والے کبھی اس کے علم سے سیر نہیں ہوں گے. یعنی قرآن جو ہے اس کو پڑھنے سے کبھی کسی انسان کا دل نہیں بھرے گا. وہ اس کو جتنا پڑھے گا، جتنا تدبر کرے گا، جتنا غور و فکر کرے گا، اتنا زیادہ سے زیادہ اس کے جو باتیں ہیں وہ انسان پر کھلتی چلی جائیں گی. تو آپ خوش قسمت ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ توفیق دی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس کتاب سے جڑے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے. تو استقامت کے ساتھ اس سے لگے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں یہ تو ہوگی ایک چھوٹی سی موٹیویشنل بات. اب لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ کھولیں قرآن پاک اور لکھنا سٹارٹ کریں اس کا ٹرانسلیشن. آیت نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور از جب، قالا کہا، ربو کا رب کا تمہارے رب نے، ربو کا تمہارے رب نے، للملائکتی لام زیر لی کے لیے اور ملائکتی فرشتے، للملائکتی فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے، انی یقیناً میں، چھوٹی یہ جو ہے یا متکلم ہے میں کے لیے. یہاں پھر آپ دیکھیں نون مشدد ہے، ایک نون انی کا ہے اور دوسرا نون نی ہے، نون زیر نی. بے شک میں یا یقیناً میں، جاعلن بنانے والا ہوں، فی میں، الارضی زمین، خلیفہ ایک نائب یا ایک جانشین. ایک کہاں سے آیا؟ خلیفتن، تنوین ہے اس لیے ہم نے یہاں پر ہم ایک لگا سکتے ہیں. قالو انہوں نے کہا. اب یہاں پر پھر ریپیٹ کرتی ہوں. قالو کا مطلب ہے کہا. انہوں کہاں سے آیا؟ ایک تو واو الف آیا ہوا ہے اس کے اینڈ میں جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، جب کہنے والے سامنے موجود نہیں ہیں تو پھر ہم خود سے، یعنی وہ جو کہنے والے ہیں انہوں ہم پھر خود سے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قالو انہوں نے کہا، اتجعلو، یہ جو الف زبر اس کو الف تو نہیں کہیں گے. جب الف کے اوپر حرکت آ جاتی ہے کوئی سی بھی تو وہ الف نہیں کہلاتی، وہ پھر حمزہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جس الف پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، ساکن ہوتی ہے، اس کو ہم الف کہتے ہیں عربی میں. تو یہاں پر الف کے اوپر زبر کی حرکت ہے اس لیے ہم اسے کہیں گے حمزہ.
اور حمزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا. دو میننگز میں نے آپ کو پہلے بھی لکھوائے تھے، کیا اور خوا، خے واو الف ہے، خوا. تو یہاں پر کیا. تجعلو تم بناؤ گے، تا مضارع کی علامت ہے جس کا میننگ ہوتا ہے تم. تجعلو تم بناؤ گے، اور بلکہ یہاں پر آپ تم کا استعمال نہ کریں، آپ لکھیں، کیونکہ اللہ کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں اپنی لینگویج کو ہمیشہ بہتر استعمال کرنا چاہیے. اتجعلو کیا آپ بنائیں گے. فی ہا، فی میں، ہا اس میں یعنی زمین میں. من جو، یفسدو وہ فساد کرے گا، یا جو ہے اس کا مطلب ہے وہ، یہ مضارع کی علامت ہے. اور اگر آپ یا کو ہٹا دیں مضارع کی علامت کو، پیچھے کیا بچا؟ فے، سین اور دال، جس سے ہمیں پتہ چل گیا میننگ اس کا فساد. یفسدو وہ فساد کرے گا، فی ہا فی میں، ہا اس میں، و اور، یسفقو وہ بہائے گا، یا مضارع کی علامت جس کا مطلب ہے وہ، یسفقو وہ بہائے گا، دماء خون، و اور، نحنو ہم، نحنو کا مطلب ہے ہم، نسبح ہم حمد کہتے ہیں. نسبح یہ نون پھر مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہم. نسبح ہم حمد کہتے ہیں یا حمد کرتے ہیں، یا آپ اسے کہہ دیں ہم بے عیب کہتے ہیں. بحمدک بی ساتھ، حمد تعریف، کا آپ کی، بحمدک ساتھ آپ کی تعریف کے یا آپ کی تعریف کے ساتھ. و اور، نقدسو ہم پاکی بیان کرتے ہیں، نون مضارع کی علامت جس کا میننگ ہے ہم پاکی بیان کرتے ہیں. لکا لام لیے، کا آپ کے لیے یا آپ کی. قولا کہا، یعنی بریکٹ میں لکھ لیں اللہ نے کہا. انی بے شک میں یا یقیناً میں، اعلم جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، تا تم کے لیے ہے، تم جانتے. و اور، علمہ سکھائے، علمہ سکھائے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، یہ اسم کی جمع ہے، الاسماء نام، کلہا سب چیزوں کے، ثم پھر، عرضہم عرض سامنے کیا یا پیش کیا، ہم ان کو، سامنے کیا ان کو، یعنی ان چیزوں کو،
अला पर, अलमलाइकती फरिश्तों के, फ़क़ाला फिर, क़ाला कहा, अम्बिऊनी अम्बिऊ बताओ, नी फिर ये या मुतकल्लिम वाला नी है, मुझे, जिसका मतलब मैं, मुझे, मेरे, ये सब आ सकते हैं। अम्बिऊनी बताओ मुझे, बी अस्माई नाम, हाउलाई इन ब्रैकेट में लिखें चीज़ों के, इन चीज़ों के, इन अगर, कुन हो, तुम अगर तुम हो, सादिकीन सच्चे। चलिए आप यहीं तक करते हैं लेसन अपना। अब एक दफ़ा मैं आपको इसको दोबारा से पढ़ के बता देती हूँ। व और इफ़ जब, कौला कहा, रब्बू का आपके रब ने, लिल मलाइकती फरिश्तों से, इन्नी यकीनन मैं, जाइलुन बनाने वाला हूँ, फी में, अल अर्दी ज़मीन, खलीफतन एक नाइब, कालू उन्होंने कहा, यानी कि फरिश्तों ने कहा, अतजअलु क्या आप बनाएंगे, फीहा फी में, हा इसमें, मन जो, युफसिदु फसाद करेगा, फीहा इसमें, व और, यस्फिकु वो बहाएगा, दिमाआ खून, व और, नहनु हम, नुसब्बिहु हम हम्द करते हैं या बेऐब कहते हैं, बिहम्दी का आपकी तारीफ के साथ, व और, नुकद्दिसु हम पाकी बयान करते हैं, लका आपकी, कौला अल्लाह ने फरमाया, इन्नी यकीनन मैं, आलमु जानता हूँ, माँ जो, ला नहीं तालमून तुम जानते, व और, अल्लमा सिखाए, आदम अलैहिस्सलाम को, अल अस्माई नाम, कुल्लहा सब चीज़ों के, तुम्मा फिर, औरदहुम सामने किया उनको, अला पर, अल मलाइकती फरिश्तों, फ़क़ाला फिर कहा, अम्बिऊनी बताओ मुझे, बि अस्माई नाम, हाउलाई इन चीज़ों के, इन अगर, तुम हो, सादिकीन सच्चे। चलिए अब इसकी थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें हमने ये पीछे से पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने बताया इंसान को कि वो कैसे पहले मुर्दा था, फिर ज़िंदा करेंगे अल्लाह ताला, फिर दोबारा मौत देंगे, फिर ज़िंदा होगा। फिर उसको बताया गया कि उसके लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाए, और ये तमाम चीज़ें जो आसमान और ज़मीन के बीच में है वो सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाई इंसान के लिए, और अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है। अब यहाँ पर असल जो है वो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जो वाक़या है वो बयान किया जा रहा है, और हमें बताया जा रहा है कि इंसान की इब्तदा कैसे हुई और किस लिए हुई। ये जो वाक़या है ये तकरीबन 7 जगह कुरान पाक में आएगा, मतलब टोटल, और थोड़ा थोड़ा चीज़ें बीच में और ऐड होती चली जाएंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुरान पाक जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक टॉपिक वाइज चल रहा है, पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाता है फिर दूसरा शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है। बल्कि पूरे कुरान में मुख्तलिफ एक भी वाक़या आप लें तो वो पूरे कुरान में फैला होता है। हर बार कोई नई
اینگل سے وہ چیز بیان کی جاتی ہے، کوئی نئی ڈیٹیل اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے. تو یہاں پر جو یہ واقعہ آ رہا ہے، وہ جو 7 دفعہ یہ واقعہ آئے گا قرآن پاک میں، ان میں سے یہ پہلی بار یہ واقعہ آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، کہ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل اس کی تخلیق ہوئی کیسے تھی اور پھر اس کی تخلیق کا مقصد کیا تھا. تو یہاں پر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ربو کا، تمہارے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، فرشتے تو موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب اور اپنا جانشین بنانے کی سوچ رہا ہوں، بنانے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات کہی. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، زمین تو بن چکی ہوئی تھی پہلے، تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، قالو، انہوں نے کہا، اتجعلوا، کیا آپ بنائیں گے، فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا، ایک ایسی مخلوق بنائیں گے کہ جو اس زمین کے اندر فساد کرے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون بہائے گی. تو یہ بات فرشتوں نے کیوں کہی؟ یہ بات فرشتوں نے اس لیے کہی کیونکہ انسانوں کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جنوں کو پیدا کیا تھا، اور انسان کو تو مٹی سے پیدا کیا، اور جنات جو تھے ان کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا، اور ان کو پیدا کر کے اس زمین میں بسا دیا گیا تھا. تو انہوں نے زمین میں بہت فساد پھیلایا، کیونکہ ان کو بھی کسی حد تک کچھ نہ کچھ اختیار دیا گیا تھا. تو جس چیز کو بھی اللہ نے جب تھوڑا سا اختیار دیا تو وہ اپنی حدود سے باہر نکلے. تو اسی طرح سے جنات جو تھے، انہوں نے، چونکہ وہ انسان سے پہلے آباد تھے یہاں پر، تو انہوں نے زمین میں بہت فساد مچایا، قتل و غارت کی، خون بہایا. تو جو فرشتوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا تھا، تو پھر اس بات پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ پاک، آپ زمین میں پھر ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی. اور جب جنات جو تھے وہ کچھ عرصہ زمین پر رہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا، تو پھر فرشتوں کے ایک گروہ کو زمین پر بھیجا، اور ان کو کہا گیا کہ بھئی جنوں کو جو جنگلات ہیں، جزیرے ہیں، ویران علاقے ہیں، اس طرف دھکیل دو، اور زمین پر انسان کے لیے اس زمین کو خالی کر لو. تو اس طرح سے یہ جنات جو تھے یہ ویرانوں میں اور جنگلوں میں اور اس طرح کی جگہوں پر چلے گئے، اور باقی زمین اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انسانوں کو پیدا فرمایا. تو یہ بات فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بھی کیا آپ ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں پھر فساد کرے گی اور خون بہائے گی. اور پھر مزید فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ پاک، ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کو بے عیب کہتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ بھی آپ کی عبادت، مقصد کیا تھا ان کے کہنے کا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت، آپ کی حمد و ثنا کے لیے تو ہم موجود ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ ایک ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں کہ جنہوں نے صرف فساد مچانا ہے اور زمین کے اندر خون بہانا ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم، اور سکھائے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء، نام، کلہا، سب چیزوں کے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے، اب یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہانی کی طرح واقعہ نہیں چلے گا، اگلی بات، اب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، وہ فرشتوں والا واقعہ کہ جو اللہ نے کہا سجدہ کرو، یہ سارا کچھ جو ہے یہ آگے آئے گا، یہ جتنی بیچ کا قصہ ہے. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام جو تھے وہ سکھا دیے. یعنی ان کے اندر ایک علم جو تھا وہ رکھ دیا، جیسے تمام انسانوں کے نام، دنیا کی تمام چیزوں کے نام، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی. اصل میں علم جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ریویلڈ نالج. ریویلڈ نالج کیا ہوتا ہے؟
جو کہ وحی کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ریویل کیا جاتا ہے انسان کے اوپر۔ دوسرا کون سا علم ہوتا ہے؟ ایکوائرڈ نالج، جو کہ انسان خود حاصل کرتا ہے اپنے سینسز کو یوز کر کے، یعنی اپنے جیسے آنکھ، کان، عقل، ان تمام چیزوں کو یوز کر کے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس سے اس کو کچھ نہ کچھ نالج حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو نالج تھا، جو ایکوائرڈ یا جو بھی یہ نالج تھا، یہ سارے کا سارا نالج پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھ دیا گیا۔ جیسے ایک بیج ہوتا ہے نا، وہ ڈال دیا جاتا ہے زمین پر، تو آہستہ آہستہ اس بیج میں سے پھر پودا نکلتا ہے، اور پھر وہ ہوتے ہوتے وہ ایک درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ جو علم کا بیج تھا وہ آدم علیہ السلام کے اندر رکھ دیا گیا، اور اس طرح جیسے جیسے انسانیت گرو کرتی چلی گئی، جنریشن در جنریشن، تو وہ جو علم کا بیج یا علم کا وہ پودا تھا وہ بھی گرو کرتا چلا گیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پرانے پہلے زمانے میں جو پریمیٹیو لوگ تھے، ان کے پاس کتنا علم تھا، اور آج کا جو بچہ ہے یا آج کا جو انسان ہے، وہ علم اس کے پاس کتنا زیادہ علم ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑھتا چلا گیا، ہر جنریشن جو تھی وہ اپنی پچھلی جنریشن سے علم کے حساب سے آگے کی طرف چلتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ جو علم کا بیج تھا وہ انسان کے اندر، آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ ثم اردہم علی الملائکۃ، پھر وہ تمام چیزیں جن کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے وہ فرشتوں کے سامنے رکھے گئے۔ فقال، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ اب تم مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے کہنے میں سچے ہو کہ تمہیں، جیسے انہوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ بھئی آپ کیوں بنا رہے ہیں انسان، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں، اور ایک انسان جو ہے وہ آپ کیوں بنا رہے ہیں جسے زمین میں فساد پھیلانا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، تم سارا علم نہیں جانتے، تمہیں اتنا ہی علم ہے جتنا میں نے دیا ہے۔ یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں وہ ایک طرح کے اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں، ان کے ذمے مختلف کام لگائے گئے ہیں، اور ان کو صرف اپنا کام آتا ہے۔ جیسے کوئی بارش کا فرشتہ ہے تو اس کو صرف یہی کام آتا ہے، کوئی پہاڑوں کا فرشتہ ہے تو وہ پہاڑوں کو صرف مینیج کرتا ہے اللہ کے حکم سے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا طائف کا واقعہ، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب طائف والوں نے اتنا برا سلوک کیا تو آپ بہت دل برداشتہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور اس قوم کو تباہ کر دوں۔ تو اس طرح سے مختلف جو چیزیں چل رہی ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ان مختلف فرشتے ان چیزوں پہ معمور کیے ہوئے۔ جیسے ہمارے کندھوں پر دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے موت کا فرشتہ ہے، پھر اسی طرح سے وحی لاتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، بارش کے فرشتے ہیں حضرت میکائیل۔ تو اس طرح سے مختلف فرشتے ہیں جو اپنا اپنا کام جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ، اس کو اللہ کچھ نہ کچھ اختیار دے کے دنیا میں بھیجیں گے۔ تو فرشتوں کو فرمایا کہ تمہیں تو اتنا ہی علم ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ تو مقصد کیا تھا کہنے کا، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کس لیے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ ابھی آگے چلے گا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی ڈیٹیلز آپ پر کھلتی چلی جائیں گی۔ تو یہاں تک ہمارا یہ لیسن ختم ہوا۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز میں کوئی پرابلم ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن میرے پرائیویٹ نمبر پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک قرآن پاک پہ جوڑے رکھے قرآن پاک سے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو پڑھنے پڑھانے والوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔